بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اصول شاشی کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے اور ہم اجماع کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم عدم القائل بالفصل کے حوالے سے پڑھا تو یہ بھی اجماع کی ایک قسم ہے، لیکن یہ شاذ ہے، نادراً یہ قسم استعمال ہوتی ہیں، عموماً یہ نہیں ہوتی۔ یہ بھی جو ہے نا، یہ مرکب کی اجماع مرکب کی ایک قسم ہے۔ یعنی اجماع مرکب وہ تھا کہ جس کے اندر دو علتیں جمع ہو رہی تھی، دو مسئلوں کی علتیں جمع ہو رہی تھیں۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ وضو کے توڑنے کے اندر جو ہے وہ الٹی بھی تھی اور عورت کو ٹچ کرنا بھی تھا، کہ اگر کوئی بندہ عورت کو ٹچ کرتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح وہاں پر دو علتیں تھی، تو ہمارے نزدیک تو نہیں ہے۔ اور یہاں پر بھی اس اجماع کے اندر بھی دو مسئلے ہوں گے، اور دو مسئلوں میں جو ہوگا نا، تو پھر انہوں نے آگے دو قسمیں بنائی کہ دونوں مسئلوں کے اندر جو اختلاف ہے اس اختلاف کی وجہ ایک ہوگی۔ تو اختلاف کی وجہ اگر ایک ہو تو پھر جو ہے وہ حجت ہوگی۔ اگر اختلاف کی وجہ الگ الگ ہے، ایک ایک نہیں ہے، تو پھر وہ حجت نہیں بنے گی۔ ٹھیک ہے، تو اب عدم القائل بالفصل کیا ہے، نیچے آپ دیکھیں گے تو معلوم پڑ جائے گا۔ یہ اشیاء نمبر 1 میں جی، حاشیہ نمبر 1 کے اندر ہی ہیں۔ کہتے ہیں وہ عدم القائل بالفصل وهو عائد من الاجماع المرکب وهو ان يكون مسالتان مختلفاتان فيهما، کہ دو مسئلے ہوں، ان کے اندر اختلاف ہو، تو فاذا ثبت احدهما ثبت الاخر، کہ ایک ثابت ہوگا تو پھر دوسرا ثابت ہو جائے گا۔ لعدم القائل بالفصل، فاصلہ نہ ہونے کی وجہ سے، فصل کا مطلب ہے فرق، یعنی اگر ایک چیز ثابت ہو رہی ہے تو دوسری یہ بھی سٹار جی ثابت ہو جائے گی۔ یہ پہلے والا پڑھ تیسری رہے لائن، ہیں یا دوسرے والا؟ جی پہلا حاشیہ نمبر 1، پیج تیسری لائن۔ نمبر 223 پر۔ جی 222، 222۔ اچھا، یہ پھر اوپر ہے میرا خیال ہے جی یہاں پر۔ جی جی، بادہ سما بادہ دالے کا یہ والا۔ جی جی، یہی ہے۔ جی جی، صحیح ہے۔ تو تیسری لائن میں ہے کہ جب ایک بات ثابت ہوگی تو دوسری بات بھی ثابت ہوگی، ضروری طور پر لعدم القائل بالفصل، فاصلہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ عدم القائل بالفصل کا جو آسان الفاظ میں ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن اس کو جب بھی ہم ادا کریں گے، پڑھیں گے، تو اس کو انہی الفاظ کے ساتھ ادا کریں گے، کیونکہ یہ ایک اصطلاح ہے عدم عدم القائل القائل بالفصل کی بالفصل ہی وجہ کہیں سے۔ گے۔ ہاں، عدم القائل بالفصل کی وجہ سے۔ جی ٹھیک ہے، تو اگر دو مسئلے ہوں تو دونوں مسئلوں کے اندر ایک ایک ہی علت ہے، تو جو ہے وہ ایک چیز ثابت ہوگی تو دوسری چیز بھی، ایک مسئلہ ثابت ہوگا تو دوسرا مسئلہ بھی ثابت ہوگا۔ اگر ایسا ہو کہ ایک چیز، ایک مسئلے کو ہم درست کہیں، ایک چیز ہے کہ اس کے اندر ایک ہی علت ہے، تو اس علت کی وجہ سے ہم ایک مسئلے کو درست قرار دیں اور دوسرے مسئلے کو درست قرار نہ دیں، تو یہ جو ہے وہ فرق ہو جائے گا، پھر یہ عدم القائل بالفصل نہیں رہے گا، یہ جو ہے وہ فاصلہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہی عدم القائل بالفصل ہیں۔ اب آگے ہم پڑھتے ہیں تو اس کو بھی جو ہے وہ مزید اچھی طرح سے سمجھ جاتے ہیں۔ جی، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا ولو قلنا سے، آج آگے پڑھیں گے۔ کہتے ہیں ولو قلنا ان تعلیق کا سبب عند وجود شرط، شرط کے پائے جانے کے وقت تعلیق سبب ہے۔ یعنی تعلیق کا مطلب کیا ہے کہ کسی کام کو کسی چیز کے ساتھ معلق کرنا، جیسے عورت ہے تو عورت کی طلاق کو گھر سے معلق کر دینا، کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ تم گھر میں داخل ہوئی تو تمہیں طلاق ہے، تو ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ کیا ہے، یہ معلق کرنا، اس کو تعلیق کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سبب کے پائے جانے کے وقت تعلیق یہ سبب ہے۔
ٹھیک ہے، تو قلنا تعلیق الطلاق والعتاق بالملک وسبب الملک صحیح، ہم نے کہا کہ طلاق کو معلق کرنا کسی شرط کے ساتھ، اور عتاق کو یعنی آزادی کو معلق کرنا ملک کے ساتھ، اور ملک بدعا کو، ملک بدعا کا جو سبب ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ معلق کرنا، یہ پھر جو ہے وہ ان کا پیچھے سے عطا بنے گا، تعلیق الطلاق والعتاق بالملک وسبب الملک، طلاق کو معلق کرنا کسی شرط کے ساتھ اور عتاق کو معلق کرنا ملک کے ساتھ۔ اس کی مثال جیسے میں دیتا ہوں آگے، یہ ترجمہ کر ساتھی لیں سبب اسی طرح۔ اسم ہے یا فعل ہے؟ سبب یہ فعل نہیں اسم ہے، جی صحیح، تعلیق سبب ملک، سبب ملک کے ساتھ معلق کرنا طلاق کو۔ جی صحیح، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی بندہ کہے کہ تو یہ صحیح ہے، ملک کے ساتھ عتاق کو، آزادی کو معلق کرنا، اور اسی طرح ملک کو، سبب ملک کو یعنی ملکی بدعا کو طلاق کے ساتھ معلق کرنا، یہ بھی کیا ہے، یہ درست ہے۔ جیسے عتاق کو ملک کے ساتھ معلق کرنا، اس کی مثال جیسے اگر کوئی بندہ کہے کہ کسی غلام کو کہے کہ اوپر لکھا ہوا ہے ان ملک تو کا فانت حر، کہ میں اگر تمہارا مالک بنا، ایک غلام ہے جو اس کا اپنا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، اس غلام کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں تمہارا مالک بنا تو آزاد ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی معلق کرنا ہے، تو یہ بھی درست ہے۔ اسی طرح سبب ملک کو معلق کرنا، کہ اگر کوئی بندہ اجنبی عورت کو کہے کہ اگر میں نے تجھ سے شادی کی، ان زوجتو کی فانت طالق، کہ اگر میں نے تم سے نکاح کیا، میں نے تم سے شادی کی تو تجھے طلاق ہے، تو یہ جو معلق کرنا ہے تو یہ بھی کیا ہے، یہ جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام شافعی رحمت اللہ، اب اس کے اندر عدم القابل فصل کیوں ہے، کس طرح ہے وہ؟ اس طرح ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ معلق کرنا یہ فی الحال تو درست ہے، امام شافعی کے نزدیک شرط کے ساتھ معلق کرنا یہ فی الحال تو سبب بنے گا، لیکن فی الحال یعنی اسی وقت ہی تو ہو جائے گی اسی مجلس کے اندر، لیکن اس مجلس کے علاوہ اگر وہ تعلق پائی گئی تو اب وہ جو ہے وہ حکم ثابت نہیں ہوگا۔ کہ اگر کوئی بندہ، امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک اگر کوئی بندہ کسی عورت کو طلاق دیتا ہے، طلاق کے معلق دیتا ہے کہ اگر تم گھر میں داخل ہوئی تو تمہیں طلاق ہے، تو اب اگر عورت وہ فوراً گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کو طلاق ہوگی، لیکن اگر وہ فوراً داخل نہیں ہوتی، مجلس چینج ہو جاتی ہے، کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ عورت گھر میں داخل ہوتی ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ جو ہے وہ اس کے قائل نہیں ہے، فی الحال کے قائل ہے، فی الحال کے بعد قائل نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب فی الحال طلاق ہو رہی ہے، فی الحال معلق کرنا یہ شرط بن رہی ہے، تو پھر بعد میں اس کو معلق کرنے میں کیا حرج ہے؟ جب اب ہو رہی ہے تو بعد میں بھی ہو، عدم القائل بالفصل کی وجہ سے، کہ فی الحال طلاق واقع ہو رہی ہے تو بعد میں کیوں نہیں ہو رہی؟ تو ہم امام شافعی العلماء کو یہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح عدم القائل بالفصل ہو گیا۔ تو اسی طرح اگر وہ فی الوقت اس غلام کا مالک بنا تو امام شافعی کے نزدیک فی الحال تو وہ آزاد ہو جائے گا، بعد میں اگر مالک بنتا ہے تو پھر وہ غلام آزاد نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جی تو یہ عدم القائل بالفصل اس طرح ہے کہ اگر فی الحال ہو رہا ہے تو پھر بعد میں بھی ہو، بعد میں ہونے میں کیا حرج ہے؟ آگے کہتے ہیں وَكَذَا لَوْ أَثْبَتْنَا أَنَّ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى اسم موصوف بصفة لا يوجب تعلیق الحکم به، اسی طرح ہم نے ثابت کیا کہ اگر حکم کو کسی
اسم کسی ایسے اسم پر مرتب کرنا، حکم کو مرتب کرنا کسی ایسے اسم پر کہ جو کسی صفت کے ساتھ موصوف ہو۔ ایک اسم ہے، اس کی کوئی صفت ہے، تو اگر ہم اس اسم پر کوئی حکم لگاتے ہیں تو اس اسم پر حکم لگے گا، اس صفت کے ساتھ حکم نہیں لگے گا۔ لا یوجب تعلیق الحکم بہ، تو اس صفت پر حکم کو معلق کرنا یہ نہیں پایا جائے گا، اس حکم کو صفت کے ساتھ معلق کرنا نہیں پایا جائے گا، کیونکہ ہمارا تعلق حکم کا جو تعلق ہے وہ صفت کے ساتھ ہے۔ جیسے اس کی مثال بیان کہتے ہیں کلنا طول الحرت لا یمنع جواز نکاح الامت، آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت ہونا یہ غلام عورت سے نکاح کرنے کے جواز کو منع نہیں کرے گی۔ آزاد عورت سے نکاح کرنے پر بندہ قادر ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کریں، اب اگر وہ بندہ آزاد عورت سے نکاح نہیں کرتا قدرت ہونے کے باوجود، وہ اگر غلام عورت سے نکاح کرتا ہے تو یہ جائز ہوگا۔ آزاد عورت سے نکاح کرنا یہ غلام عورت سے نکاح کرنے کے منافی نہیں ہے۔ لا یمنع جواز نکاح الامت، وہ یعنی قدرت آزاد عورت سے نکاح کرنے کی جو قدرت ہے یہ غلام عورت سے نکاح کرنے کو منع نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اذ صحب نقل سلف ان، کیونکہ سلف کہتے ہیں علماء سلف، گزرے ہوئے علماء، کیونکہ علماء سلف کے نقل کرنے سے یہ صحیح طور پر ثابت ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان شافعی رحمہ اللہ فرع مسئلۃ طول الحرۃ علی ھذا الاصل، کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت والا مسئلہ، طول حرہ کا مسئلہ، طول حرہ کا مطلب یہی ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت ہو، تو اس مسئلے کو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس اصول کے تحت متفرع کیا ہے، نکالا ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ جو حکم ہے وہ اگر کسی ایسے حکم پر، ایسے اسم پر مرتب ہوتا ہے کہ جو اسم کسی صفت کے ساتھ موصوف ہے، تو وہ حکم صرف اسم پر ہی رہے گا، وہ صفت پر نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو امام شافعی نے اس اصول پر مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی بندہ آزاد عورت سے نکاح کرنے پر قادر ہے تو اب وہ غلام عورت سے بھی نکاح کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی منع کرنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ امام شافعی رحمہ کے نزدیک بھی جو ہے وہ مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے اور ہمارے نزدیک بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ اب ہم آگے جو مسئلہ بیان کرتے ہیں اس کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواز کا قول نہیں کرتے، اور ہمارے نزدیک جو ہے وہ جواز کا قول ہی ہے۔ تو کہتے ہیں ولو اثبتنا جواز نکاح الامۃ المؤمنۃ مع طول، جب ہم نے ثابت کیا مومن غلام عورت سے نکاح کے جواز کو، جب ہم نے ثابت کیا مومنہ غلام عورت سے نکاح کرنے کے جائز ہونے کو، طول کے باوجود، یعنی آزاد عورت سے نکاح کرنے کے باوجود غلام مومنہ عورت سے بندہ نکاح کر سکتا ہے، جب یہ جائز ہو گیا، ثابت ہو گیا، تو جاز نکاح الامۃ الکتابیۃ بہذا الاصل، تو کتابیہ یعنی اہل کتاب عورت، اہل کتاب غلام عورت سے نکاح کرنا بھی جائز ہو جائے گا۔ اہل کتاب غلام سے نکاح کرنا بھی جائز ہو جائے گا اس اصول کے تحت۔ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی حکم
کسی اسم پر معلق ہوتا ہے تو وہ اس اسم پر ہی رہے گا، اس اسم کی جو صفت ہے اس پر متعدی نہیں ہوگا، اس پر معلق نہیں ہوگا۔ جیسے ہم نے کہا کہ غلام عورت سے بندہ نکاح کر سکتا ہے، طول پر قدرت ہونے کے باوجود، آزاد عورت سے نکاح کرنے پر قدرت ہونے کے باوجود وہ بندہ نکاح کر سکتا ہے غلام عورت سے۔ تو اب غلام عورت کے اندر یہ نہیں ہے کہ مسلمان سے ہی کر سکتا ہے اور مسلمان کے علاوہ جو غیر مسلم ہیں، اہل کتابیہ ہیں، ان سے نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کتابی ہونا، مومن ہونا، یہ ایک اس اسم کی صفت ہے۔ تو جو حکم ہے وہ صفت پر جاری نہیں ہوگا، وہ اس اسم پر ہی ہوگا، اور وہ اسم ہے غلام ہونا، الامت۔ تو غلام پر نکاح جائز ہو جائے گا، چاہے وہ کتابیہ ہو یا وہ مسلمان مومنہ ہو۔ امام شافعی کہتے ہیں صرف مومنہ سے ہی نکاح ہوگا، مومنہ کے علاوہ جو کتابیہ ہے اس سے نکاح نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ عدم القائل بالفصل ہے، کہ جب مومنہ سے جائز ہے تو کتابیہ سے جائز کیوں نہیں؟ جب اس سے نکاح کر سکتے ہیں تو اس سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ امام شافعی فرق کرتے ہیں۔ یہ ایسا ہے استاد جی، کتابیہ نارمل ذات عورت سے بھی نکاح کر سکتا ہے بتا؟ فی الحال جو اس وقت زمانہ چل رہا ہے تو اس وقت جائز نہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس وقت چاہے وہ کتابیہ غلام عورت ہو، چاہے وہ آزاد ہو، غلام عورت نہ ہو، چاہے کتابیہ آزاد ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، تو فی زمانہ ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ فی زمانہ جو اہل کتابیہ ہیں تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ مشرک ہیں اور کفار کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ جی صحیح۔ ٹھیک ہے، تو یہ عدم القائل بالفصل مثالوں کے اندر سمجھ آ گیا؟ جی جی ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیز تھی کہ جس کے اندر عدم القائل بالفصل کی دو دو تھے قسمیں۔ ایک وہ کہ جن کے اختلاف کا جو اصل ہو وہ ایک ہی چیز ہو، تو یہ اس کی مثالیں تھی۔ اب دوسری کی مثال بھی بیان کریں گے۔ آگے کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا مِثَالُهُ مِمَّا ذَكَرْنَا فِي مَا سَبَقَ، کہ اس اصول پر وہ مثال بھی ہے کہ جو ہم نے ذکر کی ما قبل میں، یعنی مطلق کی جو بحث تھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا، مطلق مقید، اس کے اندر بھی کچھ مثالیں تھی، تو وہ بھی اسی قبیل سے ہیں، یعنی عدم القائل بالفصل کی قبیل سے ہیں، پہلی قسم سے ہیں۔ آگے کہتے ہیں وہ نظیر ثانی، اور دوسری کی مثال، دوسرا کون سا؟ کہ جس کے اندر جو دو مسئلے ہیں، دو مسئلوں کے اندر اختلاف ہے، اس اختلاف کی جو وجہ ہے وہ ایک نہیں ہے، دونوں کے اختلاف کی وجہ مختلف ہے۔ کہتے ہیں ان القیء ناقد فیکون البیع الفاسد مفیدا للملک لعدم القائل بالفصل، کہ جو الٹی ہیں یہ وضو کو توڑنے والی ہیں، تو جو بے فاسد ہے وہ ملک کا فائدہ دینے والی ہوگی، بے فاسد ملک کا فائدہ دینے والی ہوگی، لعدم القائل بالفصل، عدم القائل بالفصل کی وجہ سے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ فرق ہے۔ الفرق بین نقد القیء و افادت الملک، جو الٹی کا وضو کو توڑنا ہے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے اندر الگ اختلاف ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور بے فاسد کے ملک کا فائدہ دینے کے اندر امام شافعی علیہ رحمہ کا الگ اختلاف ہے۔ تو ہیں دو مسئلے ہیں، تو دونوں کے اندر اختلاف کی جو وجہ ہے وہ مختلف ہیں۔ الٹی جو ہے اس کے اندر کیا ہے کہ جو الٹی ہے وہ نجاست ہے یا نہیں ہے، کیونکہ خروج نجاست الٹی کے اندر ہو رہا ہے یا نہیں، اس کے اندر یہ مسئلہ ہے۔ اور جو بے فاسد ہے کہ وہ ملک کا فائدہ دے گی یا نہیں دے گی، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، دونوں کے اندر منشأ اختلاف الگ الگ ہے، مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، او یکون موجب العمد القعود لعدم القائل بالفصل، اسی طرح اس کو کے والے مسئلے کے ساتھ ملائیں کہ کے ناقد وضو ہے، اور جو عمد
قتل عمد ہیں، جو قتل عمد ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو جان بوجھ کر مارتا ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ قصاص لازم ہوگا۔ تو جو جان بوجھ کر قتل کرنا، قتل عمد، یہ قصاص کو واجب کرتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ یہ عدم القائل بالفصل کی وجہ سے، کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نیچے حاشیے کے اندر آپ دیکھیں گے تو ہوگا۔ عائشہ نمبر کتنا سر؟ جی عائشہ نمبر کتنا؟ یہ حاشیہ نمبر ہے 3، 3 نہیں بلکہ 4، جی اسی پیج پر حاشیہ نمبر 4 ہے کہ لیتم القال بالفصل، جی قولہ، جی اس کے اندر صرف اسی کا ہے، بے فاسد کا ہے۔ الودو بالکیل کالا، جی تو جو جان بوجھ کر قتل کرنا ہے، اگر کوئی بندہ کسی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی اختلاف ہے کہ ہمارے نزدیک تو قصاص ہوگا لازم، وہ کیا ٹھیک فرماتے ہے، ہیں؟ اور وہ اس کے اندر شاید غلام کو آزاد کرنے کے بارے میں اختلاف ہے کہ جو غلام آزاد کرنا ہوگا وہ مومن ہوگا یا مسلمان ہوگا۔ تو اس کا تقابل اگر ہم کے والے مسئلے کے ساتھ کریں تو کے والا مسئلہ اور یہ مسئلہ، تو ان دونوں کے اندر جو اختلاف کی منشا ہے وہ الگ الگ ہے۔ اس کے اندر منشا یہ ہے کہ نجس ہے یا نہیں، اور اس کے اندر جان قتل عمد یہ موجب قصاص ہے یا نہیں، تو اس کے اندر اختلاف الگ ہے، اس کے اندر اختلاف الگ ہے۔ تو یہ عدم القائل بالفصل ہے کہ دونوں مسئلوں کے اندر جو اختلاف کی وجہ ہے وہ مختلف ہیں۔ القود ہو یہ استاد جی وبمثل کیا ہے؟ القود، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے قصاص، القصاص، ای قصاص ہے، یہ مصور یہ صفت تو نہیں قصاص بنے گی کیا العمد کا؟ نہیں، یہ اس کی معنی بنے گی۔ جی صحیح، العمد، عمد جو ہے نا یہ اس کا جان بوجھ کر مضاف قتل الیہ کر ہے، دی، جی اور القعود، القعود جو ہے یہ یکون کی جو ہے وہ یکون کا خبر بنے گی۔ نہیں، یکون کی خبر بھی نہیں بنے گی، یہ جو ہے نا القعود اس پر زبر ہے، یہ موجب اس میں فاعل ہے اور اس میں فاعل کا یہ مفعول بھی ہے کہ قتل عمد یہ قصاص کو واجب کرے گا، تو ترجمے کے لحاظ سے یہ القود یہ مفعول بھی بن رہا ہے موجب اس میں فاعل کا، ٹھیک ہے۔ تو عمد یہ فاعل ہے اس کا موجب کا، اور کود یہ موجب کا مفعول بھی ہے، اور یہ فعل فاعل مفعول بھی مل کر یہ بنے گا پھر اس کا یکون کا اسم، اور آگے والا اس کی خبر بنے گا، ٹھیک ہے، سمجھ آیا جی؟ جی آگے کتنی وبمثل هذا وبمثل هذا القيء وبمثل هذا القيء غیر ناقد فيكون المس ناقدا، اسی کی مثل کہ جو قے ہے وہ ناقد وضو ہے اور جو ناقد وضو نہیں، وبمثل هذا اس کی مثل کہ الٹی یہ ناقد وضو نہیں ہے، اور جو مس ہے یعنی امام شافعی کے نزدیک، اور جو مس عورت ہے، عورت کو ٹچ کرنا ہے، تو یہ ناقد وضو ہے امام شافعی کے نزدیک۔ تو وہذا لیس بحجت، یہ حجت نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے، لأن صحت الفرع، کیونکہ فرع کا صحیح ہونا، وَإِن دلت وَإِن دلت على صحت اصلی ولكنها لا توجب صحت اصل آخر حتى آخر حتى تفرعت علیہ المسألة الأخرى، کیونکہ فرع کا صحیح ہونا اگرچہ وہ اپنی اصل کی صحیح ہونے پر دلالت کرے، یہ ان وصلیہ ہیں،
کہ فرع کا صحیح ہونا اگرچہ یہ اصل کے صحیح ہونے پر دلالت کریں، اس کے باوجود بھی لیکن فرع کا صحیح ہونا یہ دوسری اصل کی صحت کو ثابت نہیں کرے گا۔ اس فرع کی اصل ہے تو اس فرع اپنی اصل پر اپنی اصل کی صحت پر بھی یہ دلالت کر سکتا ہے۔ فرع کا صحیح ہونا فرع کی اصل بھی ہوگی، تو فرع کا صحیح ہونا یہ اصل کے صحیح ہونے پر دلالت کے باوجود دوسری اصل کی صحیح ہونے پر دلالت نہیں کرے گا، کہ اگر الٹی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور یہ اصل ثابت ہے، یہ فرع ثابت ہے اصل سے یعنی حدیث سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو الٹی ہے القیء حدث، الٹی حدث ہے، تو یہ فرع بھی صحیح ہے اور اس کی اصل بھی صحیح ہے۔ لیکن اب جو دوسری اصل ہے اس کو ثابت نہیں کر سکے گا کہ مس عورت جو ہے وہ بھی ناقد وضو ہے، اور اس کی جو اصل ہے وہ صحیح ہے یا نہیں اس کو یہ ثابت نہیں کرے گی۔ ایک فرع کا صحیح ہونا دوسری اصل کو کے صحیح ہونے کو ثابت نہیں کر سکتی، حتیٰ تفرعت علیہ المسألۃ اخرى، یہاں تک کہ اس پر دوسرا مسئلہ کیا کیا جائے، متفرع کیا جائے۔ ایک چیز خود صحیح ہے اور اس کی اصل بھی صحیح ہے، تو اب اس کے صحیح ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب دوسری اصل کو بھی یہ صحیح ثابت کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔